الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرما۔ صلى الله عليه وسلم۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے معروف اور مشہور ترین خطاب میں زمانے کی صورتحال اور ہماری ذمہ داری کیا ہو، کس طرح کی زندگی ہمیں جینا چاہیے، واضح لفظوں میں بیان فرمایا اور کہا دیکھو زندگی وہ نہیں ہے جس میں انسان سانس تو لے مگر عزت نفس کو بیچ دے۔ زندگی وہ نہیں ہے جس میں انسان سانس تو لے مگر اپنی غیرت کو سودا کر لے۔ زندگی وہ نہیں ہے کہ جس میں انسان سانس تو لے رہا ہو لیکن اپنے وجود کو اور اپنی شرافت کو دوسروں کے حوالے کر چکا ہو۔ اصل سے زندگی نہیں کہتے، زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان کی عزت نفس قائم رہے، زندگی وہ ہے جس میں شرافت نفس باقی رہے، زندگی وہ ہے جس میں غیرت انسان کی قائم رہے۔ اس کے لیے انسان کو ممکن ہے بہت سے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، ایسا نہیں ہے، کمال بغیر کسی محنت کے حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک جوان بھی جب معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک مقام کو حاصل کرنا پڑتا ہے کرتا ہے،
اور مقام کو حاصل کرتا ہے تو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے وہ راتوں کی نیند کو حرام کرتا ہے، کتابوں سے خود کو جوڑتا ہے، محنت سے اسٹڈی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، کورس کو مکمل کرتا ہے، اور وہ جتنی بھی اس ترقی کے راستے کے لیے ضروری چیزیں ہیں اسے فالو کرتا ہے، تب جا کے کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو کوئی نعمت بغیر محنت کے دے دی جائے تو نعمت کی قدردانی نہیں ہوگی۔ اللہ چاہے تو ہر ایک کو کمال عطا کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو ہر ایک کو ترقی کے اعلیٰ منزلوں میں فائز کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں کمی نہیں ہے، لیکن جس کے حوالے کر رہا ہے اس کی قدر اس کے نظر کتنی رہ جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے نعمتوں اور کمال کے حصول کے لیے زحمتوں کو مقدمہ بنایا ہے کہ کسی بھی کمال تک بغیر کسی مشکل کے جھیلے ہوئے، امتحان سے گزرے ہوئے، آزمائشوں کو طے کیے ہوئے نہیں پا سکتے ہو، تاکہ تمہیں لذت زندگی پتہ چلے، اپنی محنت کی قدر پتہ چلے، جس مقام تک پہنچے ہو اس کی اہمیت کا تمہیں اندازہ ہو سکے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ الم نشرح میں واضح لفظوں میں اسی آیت کو 2 بار کہا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دونوں جگہ اللہ نے پہلے عسر کہا ہے پھر یسر کہا ہے۔ عسر کا مطلب سختی، پریشانی، آزمائشیں، مشکلات۔ یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، رفاہ، سکون۔ تو خود قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر دوبارہ بھی کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر کہتا ہے بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جملہ کہنا کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے یہ ذہنوں کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ آسانی تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے سختیوں کے راستوں کو طے کرو، جو سختیوں سے گزرتا ہے وہی کمال تک پہنچتا ہے۔ ایک سلمان پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ہم اپنی زندگی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ میں وہ بات کروں جو بہت آپ کی زندگی سے، ہماری زندگی سے بہت ملموس ہے، جسے ہم آپ احساس کرتے ہیں۔ جو بچے ابھی پیسے نہیں کماتے انہیں پیسوں کی قدر نہیں معلوم ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، ہر باپ اپنی اولاد کو بہت چاہتا ہے، چاہنا بھی چاہیے، فطرت ہے، نیچر ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، حق بھی بنتا ہے کہ جو کر سکے وہ ضرور کرے۔ لیکن آپ بچوں کا مزاج دیکھیے، جب ان کے ہاتھ میں ایک باپ اس اعتماد پر کہ میرا بیٹا ہے خالی ہاتھ نہ ہو، اسے پاکٹ منی دیتا ہے تو اس کے خرچ کا سلیقہ دیکھیے کتنا بے رحمانہ ہوتا ہے۔ جہاں جیسے سمجھ میں آتا ہے خرچ کرتا ہے، پاپا تو ہیں یہ پھر لے لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، 2 بار گلے مل کے یہ ایک آنسو گرا کے اپنے کو راضی کر لیں گے، پیسے تو ہمیں مل ہی جائیں گے۔ ادھر سے آسانی کے ساتھ پیسہ جب مل جاتا ہے تو پیسے کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر وہ اول فول خرچ کرتا ہے، جبکہ جس نے پیسہ کمایا ہے وہ خرچ کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے پیسہ کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، تو جانتا ہے جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے اس کا استعمال معقول جگہ پہ ہوتا ہے، لاؤ فول خرچ اس کے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی، میں معمولی مثال زندگی کے دے رہا تھا جس سے ہم آپ سب مانوس ہیں اور اس کو احساس کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی، اگر ہمیں پیسہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے حاصل ہو تو اس کی ہم قدر نہیں سکتے، اسے اور فور جہاں پسند آئے، جہاں جیسا ماحول دیکھے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ جس نے محنت سے کمایا ہے وہ پائی پائی گن کے سمجھ کے خرچ کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے
ہے تو روزی ہے، نہیں ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ احتیاط کرتا ہے، لیکن یہ احتیاط نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے کا بیسک وہ ہے تو یہ ہے کہ چونکہ دولت جس نے کمائی ہے، اس نے جس طرح سے خون پسینہ بہایا ہے، اس کی قیمت کو سمجھتا ہے۔ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی اس نے محنت وہ نہیں کی ہے، کل کو جب یہی کمائے گا تو باپ سے زیادہ محتاج نظر آئے گا، کیونکہ جب محنت کرتا ہے تو قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ بھی بتاتا ہے اگر نعمتوں کو ہم تمہیں دے دیتے، ہم خالق تھے، ہم قادر تھے، تمہارے خدا تھے، ہم سے بہتر تمہارے بارے میں کون سوچ سکتا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، تم میری مخلوق ہو، ہم تمہیں سب کچھ دے سکتے تھے۔ اگر دیتے تو نعمت کی قدر نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میں چاہتا تو پھل کے اگنے کے لیے درختوں کے لمبے لمبے شاخوں کا انتخاب نہ کرتا، ایک ارادہ کرتا، پھل تمہارے ہاتھ میں آ جاتا، لیکن پھر تم پھل کی ناقدری کر کے پیروں سے رگڑتے گزرتے نظر آتے، اس کی قدر نہ سمجھ پاتے، لہٰذا اسے پلنگی میں رکھا تاکہ نعمت تو چاہتے ہو جس محنت کرو گا اسے حاصل کر سکو۔ یعنی جس چیز کو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محنت کریں تاکہ ترقی کے راستے کو حاصل کریں۔ جو محنت کرتا ہے اور محنت سے کوئی چیز پاتا ہے اس کی قدر جانتا ہے، لیکن جو ایسے ہی پاتا ہے اس کی قدر نہیں سمجھتا ہے۔ نظام ولایت اور نظام سلطنت میں یہی فرق ہے کہ نظام سلطنت میں حکومت وراثت میں ملتی ہے، لیکن نظام ولایت میں محنت کے نتیجے میں ملا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ باپ حاکم ہے تو بیٹا وارث بن جاتا ولی عہد بن کر، بیٹا جب حاکم بن گیا تو اس کا بیٹا کل ولی عہد بن جاتا ہے۔ نظام سلطنت میں کیا ہوتا ہے؟ باپ کا وارث بیٹا بنتا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے، یہ وہ اقتدار ہے کہ جس میں حکومت وراثت میں بدل جاتی ہے، لیکن نظام ولایت میں وراثت میں نہیں بدلتی ہے، معیار پہ چلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی جو ولی اللہ ہوتا ہے، کل کو جو باپ اس کا ولی بنے گا، بیٹے میں بڑا بیٹا ہونا معیار نہیں ہے، جس بیٹے میں جو تمام شہادت اور نیاز میں ہوگا وہی بیٹا ولی بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام سلطنت وراثت سے چلتی ہے، نظام ولایت صلاحیتوں سے چلتی ہے، استعداد سے چلتا ہے۔ تو کہنے دیجئے کہ یہی دنیا میں جب ہم نے دیکھا کہ جب سلطنت کے نتیجے میں جب نظام سلطنت سے کسی کو حکومت ملتی ہے تو اولاد ناقدری ہو جاتی ہے، اسے حکومت کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ولایت کے نتیجے میں ملتی ہے، نظام ولایت سے اقتدار ملتا ہے اور یہ عہدہ ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو اس کی وہ قدر سمجھتا ہے کہ اس صلاحیت کی بنیاد پر۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ یزید حکومت سے کھیلتا رہا اور حسین نظام ولایت کی حفاظت کرتے رہے۔ فرق یہ ہے کہ اسے وراثت میں ملا تھا، یہ صلاحیت کو یہ پر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پر۔ جب ایک چیز صلاحیت پر ملتی ہے تو جو صلاحیت کا معیار ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اگر جانشین پیغمبر ہیں تو صلاحیت کی بنیاد پر ہے، اسی لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں وہ کروں جس سے میرے جد کے نظام کا پتہ چلے، میں ایسا معیار دنیا کے سامنے رکھوں جس سے یہ پتہ چلے میرے جد کا ظاہری وجود گیا ہے، جد نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے وجود سے نہیں اپنی فکروں سے زندہ رہتا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین نے کہیں بھی، آپ دیکھیے کسی بھی
موڑ پر ایسا کوئی عمل پیش نہیں کیا جو رسالت کی شان سے ہٹ کر۔ اور کیسے ممکن ہے جس کے لیے پیغمبر نے خود کہا وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، میں حسین سے ہوں، جب اللہ کے اس رسول نے جس کا کائنات میں کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، اس پیغمبر نے یہ اعتماد جتایا کہ جس حسین کو نظام ولایت کے تحت ولایت مل رہی ہے وہ اپنے وقت کا ایسا پیغمبر ہے کہ اسے دیکھو میری یاد آئے گی، یہ اعتماد جتایا وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ جب ایک طرف پیغمبر نے یہ اعتماد جتایا تو دوسری طرف سے پیغمبر کے اس نواسے نے اپنے اعلان میں یہی کہا تھا کیا بَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں اس لیے مدینے سے کربلا کے لیے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل کر سکوں۔ تو دیکھا نظام ولایت میں بات کا عبادت کا جو بھی نائب ہوتا ہے اس کا مشن اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی سیرت تھی اسے زندہ رکھا جائے، اسے قائم رکھا جائے، اسے باقی رکھا جائے۔ ہم وہی کریں جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، جو رسول خدا نے کیا تھا، جو امام علی نے کیا تھا، جو حسن مصطفیٰ نے کیا تھا۔ نتیجے میں وہی انصاف، وہی عدالت، وہی محبت، وہی سکون، وہی انسانیت امام حسین کے بیان سے جھلکتی ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جہاں معاہدہ یہ تھا کہ اپنے بعد تم کسی کو جانشین نہیں بناؤ گے، یہ بتانا چاہتے تھے امام حسن علیہ السلام کہ جو نظام ولایت ہے اسے نظام سلطنت میں بدلنے کا تمہیں حق نہیں ہے، کیونکہ نظام سلطنت میں اہلیت معیار نہیں ہوتی ہے، بیٹا معیار ہوتا ہے، لیکن جو نظام ولایت ہے اس میں بیٹا معیار نہیں ہوتا ہے، صلاحیت معیار ہوا کرتی ہے۔ یہ صلاحیت ہے تو وہ اس کا وارث ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور ہمیں آگاہ کیا کہ یاد رکھنا نظام سلطنت کی برائی اور عیب یہ ہے کہ چونکہ اسے یہ پتہ ہے میں اہل رہوں یا نہ رہوں مجھے ہی وارث بننا ہے، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے بابا نے کیا کیا یا کیا کرتا تھا، اب ہم جو کریں گے وہی قانون ہے۔ کیونکہ نظام سلطنت میں ایک برائی بنیادی یہ ہے کہ جو حاکم جو بادشاہ بنتا ہے وہ قانون سے اپنے کو بدل مانگتا ہے۔ جو بھی حاکم و بادشاہ بنتا ہے قانون کی رعایت پابند کرے گی، بادشاہ قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، قانون اس کا پابند ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ پیدا ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ شدت پسندی پیدا ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ ظلم و بربریت کے شائبے پیدا ہوتے ہیں۔ جب نظام ڈکٹیٹر ہو جائے اور ڈکٹیٹری نظام میں تبدیل ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم و بربریت وجود میں آتا ہے۔ لہذا نظام سلطنت کا سب سے بڑا ایک عیب یہ ہے کہ اس میں سب قانون کے پابند ہوتے ہیں مگر بادشاہ قانون کا نہیں، قانون اس کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن نظام ولایت میں ولی بھی قانون کا پابند ہوتا ہے، لوگ بھی قانون کے پابند ہوتے ہیں۔ جہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے اسے نظام ولایت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ آپ نمونے دیکھ لیجیے، آپ نمونے دیکھ لیجیے، بعد رسول جتنے بھی مراحل جو سلطنت کے نظام میں تبدیل ہوئے ان کے مزاج دیکھ لیجیے۔ اس کا سب سے بڑا نمونہ میں ان کو نہیں گنوانا چاہتا ہوں جس کے گنوانے سے بعض کو عجیب محسوس ہوتا ہے، میں آگے کے مرحلے گنوا رہا ہوں۔ معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیا، بنایا نا؟ آپ دیکھیے کیا کیا اس نے، شراب کو پیتا تھا، ناجائز رشتے وہ رکھتا تھا، لہو لام کی مجلسیں کو سجاتا تھا، حاکم اسلام ہے۔
اسلام کو دنیا جب اس راستے سے دیکھتی ہے جو معاویہ اور یزید سے آگے بڑھتا ہے تو اسلام کا چہرہ ایسا دکھائی دیتا ہے جس سے کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا بیزاری کا اظہار کرے. لیکن اگر اسلام کا چہرہ اس سلسلے سے دیکھتا ہے جو محمد والے محمد سے آگے بڑھا تو ہر انسان مسلمان ہونے پر فخر کا اظہار کرتا ہے, اسے شرمندگی نہیں ہوتی. اس لیے ضرورت کا تقاضا ہے وہ اسلام پیش کرے تو محمد والے محمد کی نمائندگی کا مظاہر ہو. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. خود امام نے یہی کہا تھا والا الاسلام السلام. ایسے اسلام کا تو خدا ہی کہا تھا امام نے. اس قد بنیت الامت اس قد بنیت الامت, کیا امام نے کہا تھا جب امت آزمائش کی جائے یعنی امت پر سوار کیا جائے براع مثل یزید, اگر یزید جیسا حاکم کسی امت کا حاکم کہلائے تو ایسے اسلام پر امام کہتے ہیں سلام پر خدا ہی اس کا خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کا چہرہ عالم اسلام میں حاکم بننے سے پہلے واضح تھا, نہایت بازاری فکر کا تھا, نہایت گھٹیا سوچ کا تھا, اس کی حرکتیں ناقابل معاف تھی, اس کے واقعات پڑھیے تاریخ میں تو شرمسار واقعات سے بھرے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی نظام سلطنت بنا کے جب بیٹے کو بٹھایا گیا اس نے وہی کیا تو وہ کرتا تھا. باپ اور بیٹے میں اتنا ہی فرق ہے, باپ خطائیں چھوٹ کے کرتا تھا, بیٹا عیاں کرتا تھا. اسلام اس وقت تک خاموش ہے جب تک برائی باہر کی دنیا میں نہ آئے. جیسے باہر کی دنیا میں آ جاتی ہے اس سے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے, اسلام کی توہین ہوتی ہے تو اسلام خاموش نہیں رہتا. اس لیے جب تک معاویہ کا زمانہ تھا امام حسین نے کوئی بھی اقدام نہیں کیا, لیکن جیسے ہی معاویہ کے بعد معاویہ کا بیٹا اقتدار پر آتا ہے اور اپنی حرکتوں سے تاریخ اسلام کو شرمسار کرتا ہے تو امام حسین بیان کر کے بتاتے ہیں کہ جو آبرو اسلام سے کھیلتا ہے تو اسے وہی بچاتا ہے جو باعث اسلام ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس لیے کربلا ہمیں ایک سبق اور یہ دیتا ہے, ایک درس یہ بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے اعتقاد اور مذہب کو اس سلسلے سے وابستہ رکھیں جو نظام ولایت ہو, جو نظام سلطنت سے تعلق رکھے, اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ واضح ہے. آپ دیکھیے خود ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید کے دو بیٹے ہیں, محمد امین جو اس کی بیٹی جو اس کے بیوی سے زبیدہ سے تھا, اور مامون جو اس کی کنیز کا بیٹا تھا, اسی سے تھا مگر کنیز کا بیٹا تھا. ٹھیک, ایسی کنیز جو عرب نہیں کہلاتی تھی اور صورت شکل سے نہایت کالی تھی. زبیدہ نے اپنے شوہر سے شطرنج کے کھیل میں شرط رکھی تھی کہ تم ہارو گے تو تمہیں اس سے اپنے رابطے قائم کرنا, اور ظاہر ہے کہ اطراء کی صورت سزا ہے, اس نے قبول کیا تھا, اس کے نتیجے میں معمول پیدا ہوا تھا. اس لیے عرب معمول کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا, اور جو خاندانی تھے حکومت کے اعتبار سے وہ بھی معمول کو حذف نہیں کرتے تھے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اصل مدعا میرا یہ ہے کہ جب ہارون رشید حکومت پر آیا نظام سلطنت ہو چکا تھا. یہ لفظ خلافت 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 یہ لفظ خالی ہمیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. یہ وہ سلطنت ہے جسے خلافت کا نام دے دیا گیا ہے. ورنہ خلافت کو اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھو تو جو ولایت ہے وہی خلافت ہے. اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھیں, میرا موضوع چونکہ خلافت نہیں ہے یا ولایت نہیں, ورنہ میں اس کو واضح کرتا ہوں. قرآن کی نگاہ میں خلافت اور ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو خلافت ہے وہی ولایت ہے, کیونکہ خلیفہ بھی خدا بناتا ہے, ولی کا انتخاب بھی خدا ہی کرتا ہے.
اللہم صلی علی محمد۔ لیکن جو خلافت بعد کے نظام میں ہے، جس میں خلیفہ کا انتخاب ہم اپنی پسند سے کرتے ہیں، وہ وہی نظام سلطنت ہے جسے خلافت کا ٹیگ لگا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہیے گا۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین لکھ دینے سے آپ کے ذہن میں یہ خطرہ یا یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ صاحب یہ تو خلیفۃ المسلمین مطلب اللہ نہیں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں خلیفہ بناتا ہوں، چاہے وہ آدم کی شکل میں ہو، چاہے داؤد کی شکل میں ہو، یہاں تک کہ بعد کے مرحلے میں اپنے دیکھیں میں قبل آیت میں جملہ سنا دوں، یہاں تک کہ جناب موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر میں ہیں، ایک وقت کے لیے اپنے ساتھ ہارون کو لے جانا چاہتے تھے بیروان وزیر، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ یہ جملہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک نبی کو حق نہیں ہے کہ وزیر بھی اپنی پسند سے بنائے، خدا کے کم نہیں پڑتے۔ یہ لمحے فکریہ کہ جب ایک وزیر کچھ دیر کے لیے ایک تحریک جو اللہ نے دی ہے، ایک ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے، اس میں بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کہتا تھا سبحانک یا موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تو اللہ کا قرآن میں یہ نظام پیش کرنا بتا رہا تھا کہ نظام خلافت اور ولایت آپ کی پسند کا نام نہیں، خدا کے انتخاب کا نام ہے، تو انتخاب ہوا کرتا ہے۔ لہذا آیات رکھیے گا، دنیا میں اگر کسی نے بھی کسی کو خلیفہ نام لکھا ہے تو یہ دیکھ لیجیے گا یہ خلیفہ خدا نے بنایا ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے، کیونکہ خدا بناتا ہے تو ظلم نہیں کرتا، خدا بناتا ہے تو انصاف کرتا ہے، خدا بناتا ہے تو عدل سے کام دیتا ہے، خدا بناتا ہے تو دنیا کی دوسروں کی خدمت کرتا ہے، خدا بناتا ہے تو انصاف کا راستہ دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ بناتا ہے تو جو پسند ہے وہ کرتا ہے، جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا نمائندہ معیار میں اللہ کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ بشریت کی حفاظت کرتا ہے، گردنیں نہیں کاٹتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ابوبکر بغدادی اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے بلند کر دے تو ہر رقم سے دیکھنا آیا یا خدا کے انتخاب پر ہے یا لوگوں کے جو گردنیں کاٹتا ہے وہ لوگوں کو تو ہو سکتا ہے، خدا کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک سلام پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ نمونے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ لفظ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ تو خلافت اور ولایت قرآن کی نگاہ سے دیکھیں کہ دونوں ایک معنی میں ہیں، دو تعبیر ہیں، لیکن یہ لفظ استعمال ہوا بلکہ یوں کو اس کا مس چیز ہوا، اور لفظ خلیفۃ المسلمین، تو جب لوگوں کا انتخاب ہو رہا ہے خلیفۃ المسلمین کے لیے تو تماشے جو تاریخ نے لکھے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اگر خدا کا انتخاب ہے تو ظلم کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، مرتا ہے مگر ظلم نہیں کرتا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا ظلم کے مقابل ہونے والا ایک واقعہ ہے جس میں شہدائے کربلا نے اپنے خون سے خود کو نہلا تو لیا مگر ظلم کے سامنے خود نے نہیں دیکھے، اس لیے تاکہ دنیا کو پیغام دے سکے کہ حق و باطل کو پہچان سکو۔ اس لیے اگر حق و باطل کو پہچاننا ہے تو ہمارے پاس کچھ نسخے ہیں، آپ گنیے، شمار کیجئے۔ قرآن مجید کو اللہ نے فرقان کہا، فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کرے، فرق قائم کرے۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یعنی جو حق و باطل کے درمیان دیوار ہو، اسے ہم کہتے ہیں قرآن۔ تو قرآن کے ذریعے سے حق و باطل کا پتہ چلتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
مولا علی کے لیے جملہ کہا تھا، یا علی انت مثل القرآن، اے علی تم مساوی قرآن ہو، اے علی تم مساوی قرآن ہو۔ اور بات یہی بھی نہیں ختم ہوئی ہے، حدیث بہت زیادہ ہے، ان مفاہیم پر ایک جملہ مکمل کر دوں، یا علی حب کا ایمان و تقوی وبغض کا کفر ونفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان و تقوی ہے اور تمہاری دشمنی کفر و نفاق ہے۔ یعنی اگر آپ کو حق کو باطل سمجھنا ہو تو علی کو وسیلہ بناؤ۔ تو قرآن حق و باطل کے درمیان فاصلہ قائم کرتا ہے اور حق و باطل کو پہچانتا ہے۔ مولا علی کا وجود بھی حق و باطل کے درمیان فاصلے کو سمجھاتا ہے۔ حق کون ہے، باطل کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ علی کی محبت، علی کا تذکرہ چھیڑو، جس کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے وہ مومن ہے، جس کے چہرے ادھر ہے وہ منافق ہے۔ یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ علی کا وجود حق و باطل کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو دو چیز ہوئی، حق و باطل پہچان ذریعہ۔ تیسری چیز جو حق و باطل کو پہچاننے کا بہترین عملی ذریعہ ہے وہ خود کربلا ہے۔ کربلا بھی حق و باطل کو پہچاننے کا بہترین وسیلہ ہے۔ یہ ساری گفتگو کربلا ہی کے صدقے میں ہو رہی ہے، اور یہ کربلا نے عملی طور پر اس طرح کا رد عمل پیش کیا یا اس طرح کی صورتحال رکھی ہے تاکہ کسی کے لیے شبہ بچے ہی نہیں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ آپ دیکھیے کربلا میں جو چھپا، قطع نظر جو تاریخ کربلا ہے، کربلا کو ایک نگاہ سے بھی انسان دیکھتا ہے جہاں ایک طرف چھوٹے بچے ہوں، بچیاں ہوں، خواتین ہوں، کچھ معدود افراد ہوں، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہو، ایک طرف پانی پلانے والا ہو، ایک طرف پانی بند کرنے والا ہو، ایک طرف آل رسول پہ رحم نہ کرنے والا ہو اور ایک طرف دشمن کے جانور کو پانی پلانا اپنی ذمہ داری سمجھنے والے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کربلا کی جسے جو بھی دیکھتا ہے آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ آج دنیا میں امام حسین نے ایک جملہ جو کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا ان جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ مجھ جیسا کا لفظ حسین سے آنے نہیں کہا ہے، ان جیسا کا لفظ یزید نہیں کہا ہے۔ یہ کہہ کے بتایا ہے کہ ہر زمانے میں اگر حق و باطل کو سمجھنا ہوگا تو کربلا کو وسیلہ بنا دینا۔ جہاں حسین جیسا ہوگا وہ حق ہوگا، جہاں یزید جیسا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ سلام علیہ محمد والے محمد پر۔ آپ اس جملے کی گہرائی کو دیکھیں، امام نے اس جملے میں بہت معنی رکھے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امام نے جس اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی، آیا اس اعتماد کا ہم مصداق بن رہے ہیں؟ دیکھیے کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، علم و تابوت سجانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں پہلی مجلس میں کافی اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف۔ ہم زیادہ تر اس بات میں لگ گئے کہ کربلا ہے کیا۔ تو کربلا تو ہم نے زلجنا، تابوت ہے نا، یہ پروسیشن، یہ تبرکات، یہ فلاں چیزیں، یہ فلاں چیزیں، اس کا اہتمام کیا۔ اور آپ دیکھیے اکثر لوگ اس میں زیادہ وقت دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا غلط چیز ہے، کربلا کی یاد کا جو بھی راستہ ہے وہ مقدس اور محترم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو کبھی ہلکا مت سمجھیے گا۔ سوال یہ ہے آپ علم ضرور بنائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، آپ اس کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو سنواریں، حق بھی ہے، علم کے پرچم کا یہ اثر ہے، لیکن جس کے نام سے یہ علم منسوب ہے اس کا اثر بھی آپ میں آنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے غلط؟ ہم علم بہت اچھا سا جانے، ہمیں یاد ہے، شاید پتہ نہیں یہاں پہ تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا،
کیونکہ بہرحال ایک عرصے دراز سے یہاں گفتگو رہتی ہے، لیکن وہ بات ہمیں یاد نہیں آ رہی ہے۔ ایک زمانے میں کچھ بچوں نے مجھے خبر دی، جوانوں نے خبر دی کہ جناب فلاں علاقے کا ہندوستان کا علم بہت اونچا علم بنایا، کتنے فٹ لمبا علم بنایا۔ ہم شیعہ اسی سے پرس کے رہتے ہیں، ہم شیعہ نہیں سب ایسا علم بناؤ کہ پورے خطے نہیں، پورے ہمارے ملک میں ایسا علم کسی کے پاس نہ ہو۔ آپ مجھے اتنا بتا دو، علم کی عظمت اس لیے ہے کہ جناب عباس سے منسوب ہے، یا اس لیے ہے کہ ان جیسا کوئی علم نظر نہ آئے؟ آپ مجھے اتنا بتائیے۔ اس لیے ہمارے سماج میں ایک چھوٹا بچہ بھی جب چھوٹا سا بھی علم اٹھاتا ہے اس کو کلیجے سے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ علم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، نسبت جناب عباس سے تو محترم بھی مقدس بھی ہے۔ ایسا نہیں یہ بڑا ہے تو اس کے لیے بڑا اہتمام، بڑی مرادیں اس سے مانگیں گے، چھوٹا ہے تو چھوٹی مرادیں اس سے مانگیں گے، ایسا ہے نہیں۔ کچھ جوانوں نے آگے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ وہ علم اتنا لمبا کہ گنیز بک میں اس کا تذکرہ آ گیا۔ تو میں نے وہیں پر اسی دن مجلس میں اس کا تذکرہ کیا۔ یوپی کا واقعہ ہے، میں صرف واضح نہیں کروں گا، آن لائن مجلس کی ریکارڈ میں ہے۔ تو میں نے اسی دن کہا تھا جناب عباس کے علم کا تذکرہ گنیز بک میں آ گیا، یہ گنیز بک کے لیے کمال ہے یا جناب عباس کے علم کے لیے؟ دوسری بات، کس نے آپ سے کہا کہ جناب عباس کا علم اتنا لمبا ہوگا تو زیادہ مقدس ہے، چھوٹا ہوگا تو کوئی احترام نہیں ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ اس ذہنیت کو چھوڑیں، علم کے قلب کو نہ بنائیں، جناب عباس کی تربیت کا اثر پیدا کر کے اپنے قلب کو ختم کریں۔ علم آپ جیسا بناتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس جذبے سے بنائیں کہ مولا عباس کی یادگار ہے، بہت مقدس ہے، بہت محترم ہے۔ آنکھوں سے لگائیں، دل سے لگائیں، اپنی حاجتوں کے لیے وسیلہ قرار دیں، اس کے اثرات و برکات ہیں۔ مگر جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگوں کی پسند ہے، جناب عباس کی پسند نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم کربلا سے متعلقات کو اور کربلا سے وابستہ چیزوں کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کل 72 تابوت ہمارے ہندوستان میں فیشن بن گیا ہے۔ یہ بہت ہمت سے بات میں کہہ رہا ہوں، یہ تابوت کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ذہنیت کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی نہ کہ سب تابوت کے توہین کر نہیں سکتے، تابوت ہمارا محترم ہے، مقدس ہے، لیکن ہر کوئی اپنے علاقے کی شہرت کے لیے یہ کام کرنے لگا ہے۔ میں کہتا ہوں کرو، 72 کا تابوت اٹھانا ہنر نہیں ہے، 72 کا تابوت انہوں نے اپنے جسم پر نذرانہ تابوت اٹھانے کے لیے نہیں دیا ہے، اپنے مقصد کی حفاظت کے لیے دیا ہے۔ تو جہاں تابوت اٹھائے مگر جو ان کا مقصد ہے اسے کمزور ہو گئے۔ اگر مقصد کمزور ہو گیا، آپ بھیڑ لگا لیں تو آپ کے بھیڑ لگانے سے آپ کو تسلی ہوتی ہے، حسین کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بھیڑ کبھی بھی حق کی علامت نہیں ہے۔ کبھی بھی تاریخ میں اٹھا کے پڑھ لیجئے، سطح سے سلطنت کا تو نظام دکھائی دیتا ہے، اقتدار کا تو نظام دکھائی دیتا ہے، انسانیت کا نظام نہیں دکھائی دیتا۔ بھیڑ حق کی علامت نہیں ہے۔ حق کے ساتھ ہمیشہ، قرآن بھی کہتا ہے، حق کے ساتھ ہمیشہ تعداد مختصر رہی ہے۔ آپ کو کس نے کہا بھیڑ؟ امام حسین کا خود جاذبہ ہے، آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ پاک ہو یا شاہد۔ لوگ خود پروانہ بن کے جاتے ہیں اس کے اطراف،
کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں. آپ دیکھیے اسی بھوپال میں عاشور کرتے ہیں, میں نے بھی عاشور دیکھا بھوپال میں, لاکھوں کا مجمع روز عاشور دکھائی دے رہا ہے, کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ امام حسین کا جاذبہ ہے جو دلوں کو کھینچتا ہے. آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی نیت پاک ہونا چاہیے. لہذا جو لوگ کربلا سے متعلقات وابستہ چیزوں پر وقت زیادہ صرف کرتے ہیں, میں نہیں کہتا وہ نہ کریں, وہ کام ضرور کریں, مگر اس سے زیادہ اس کا جو میسج ہے اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں, اس کا جو پیغام ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیسے ممکن ہے کہ جو ہاتھ علم اٹھاتے ہوں وہ اپنے بھائی کے وفادار نہ ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ جو ہاتھ علم اٹھاتے ہوں وہ اپنے بھائی کا احترام نہ کرتے ہوں؟ کیسے ممکن ہے جو ہاتھ علم اٹھاتے ہوں وہ اپنے گھر سے وابستہ افراد کی حفاظت کا قصد نہ کرتے ہوں؟ تو صرف علم اٹھانا ہنر نہیں ہے. علم کے جو اثرات اور برکات اور جو اس کے جو آثار ہیں اس کا ہماری زندگی میں آنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. علم تو ایک پرچم ہے جو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کو پیغام ملے, ورنہ آپ کے دل میں علم ہے, آپ کے روح میں علم ہے, آپ کی فکر میں علم ہے. آپ اس پرچم کے محتاج نہیں کہ بڑے تبھی علم ہے, کیونکہ جناب عباس کا رشتہ قلب اور دل سے ہے آپ کے. لہٰذا دنیا کو یہ پرچم بنا کے پیغام دیتے ہیں کہ عباس کے مظلومیت کا ایک یہ مظہر ہے علم, جسے کربلا میں جناب عباس رمضان کی ایسے تو سنبھالے دیتے. لیکن آپ کی اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری اپنے زمانے کا عباس بننا ہے, اپنے زمانے کا عباس بننا, کیونکہ اپنے زمانے میں حسین ہے تو اپنے زمانے میں عباس کی بھی ضرورت ہے. یہ ہے جس کی طرف امام حسین شکوہ کر رہے ہیں. الا ترون ان الحق لا يعمل به. یہ مسئلہ ایک نہیں ہے, یہ ایک عام مسئلہ ہے. لوگ حق کی بات تو کرتے ہیں, حق پر عمل نہیں کرتے. آئے حق پر عمل کرے تاکہ امام حسین کا شکوہ ہمارے لیے نہ بن جائے. وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ. اور باطل سے لوگ بیزار نہیں ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطیاں ہم کرنے لگیں. ہم اپنے کو غلطیوں سے بچائیں, ہم اپنے کو ایسی چیزوں سے بچائیں جو امام حسین کی تحریک کا حصہ نہیں تھی. ہم اپنی پسند سے کربلا نہ بنائیں, امام حسین کی پسند کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد کربلا کو دیکھیں. تو ایسی کربلا کے لیے لذت پیدا ہوگی, ایسی آپ کے اندر انسیت پیدا ہوگی, ایسی دلچسپی پیدا ہوگی کہ کربلا آپ بچ جائیں گے. آپ کو کربلا کا انتظار نہیں ہوگا, آپ کا وجود کربلا ہو جائے گا, آپ کی فکر کربلا ہی ہو جائے گی. یہ جب انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تب اسے کہتے ہیں حسینی, تب اسے حق ہے کہنا لبیک یا حسین. یہ لبیک یا حسین, جیسے لوگ حج پر جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, ہے نا, خدایا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کیا مطلب؟ خدایا میں تیرا واقعی بندہ بن گیا. کل تک گناہ کرتا تھا, اب نہیں کر رہا ہوں. خدایا کل تک ہم سے غفلتیں تھی, اب نہیں ہوگی. خدایا اب تک نافرمانی تھی, اب نہیں ہوگی. تیری بارگاہ میں آ گیا. تیری بارگاہ میں آنے کے بعد جب مقدر سوار جاتے ہیں تو پھر اس دنیا کی طرف واپسی نہیں ہوتی ہے جو گناہ کا دلدل کہلائے. اسی طرح سے جب لبیک یا حسین کہتے ہیں تو گویا آپ کا وجود کے احترام کرنا ہوتا ہے کہ آقا ہم کربلا میں ایسے ہی ہیں جیسے کربلا میں وہ تھے. آقا کربلا ہم آپ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کربلا میں مسلم تھے. یہ لبیک یا حسین کا جملہ آپ کے وجود کی طہارت کی صورت بن جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب نعرہ لگائے تو نعرے کے بعد اس کی حرمت پہ کبھی کمزور نہ ہونے, ورنہ امام کا وہ شکوہ, امام کا وہ گلہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. اور امام جب شکوہ کرتا ہے تو معیار میں شکوہ کرتا ہے, اس کے لیے جو اس کا علم ہوگا اس کا حصہ بن جائے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ جو امام کے شکوے کا مصداق بنا. ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا حصہ قرار پاتے ہیں.
اور مصداق قرار پاتے ہیں۔ اور جب ہم ایسے ہوں گے تو امام حسین کی عنایتیں دیکھیے، آپ دیکھیے ابھی بھی ہم ویسے نہیں ہو سکے ہیں جیسا امام حسین چاہتے ہیں، پھر بھی ان کی توجہ، ان کی محبت، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا احساس و جذبہ کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بھائی کو ایک غلطی کے بعد معاف نہیں کرتے، ہم اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، پھر بھی آقا حسین معاف کر دیتا ہے۔ تو امام کی توجہ ہے، صرف خود کو ویسا بنانا ہے کہ جو امام حسین چاہتے ہیں، اور جب بن جائیں گے تو پھر ہر جگہ کربلا ہوگی، ہر زمین کربلا ہوگی۔ کربلا صرف عراق کے سرزمین کا نام نہیں ہے، کربلا امام حسین کے مقصد کا نام ہے۔ جہاں مقصد حسین زندہ ہوگا وہ کربلا ہے۔ یہ ہے کربلا، اس لیے ہر علاقے میں کربلا بنائی جاتی ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، ورنہ کہہ دیتے بھائی کربلا تو وہاں ہے، یہاں کیا بنا رہے ہو کربلا؟ لیکن کربلا سے نسبت دے کر اس بات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے جو مقصد وہاں شروع کیا تھا تحریک کی شکل میں، وہ مقصد یہاں بھی جاری ہے، اور جہاں جہاں جاری ہوگا آخر وہاں کربلا۔ یہ ہے کربلا۔ میں نے بات کو ختم کیا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم عہد کریں امام حسین سے کہ مولا جو آپ نے درس دیا ہے کربلا اور جو کربلا کے ذریعے سے ہمیں تشریف دی ہے، جو ہمیں کربلا کو حق و باطل کا ایک وسیلہ بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے وجود کو ایسا سنوار دے کہ ہمارا وجود کربلائی ہو جائے۔ اور کربلائی جب ہو جائے گا تو جب انسان کسی چیز کا حصہ بن جاتا ہے تو اس درد کو ویسے محسوس کرنے لگتا ہے جس طرح سے اس سے وابستہ افراد کا درد ہوتا ہے۔ اسی لیے یاد ہوگا آپ کو کہ جب کبھی محرم کا چاند نمایاں ہوتا تھا تو لوگ بغیر کہے رونے لگتے تھے۔ لفظ حسین کوئی بولتا تھا تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا تھا۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بزرگوں کو دیکھا ہے میں نے۔ اصل کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا وجود جب حسین علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے تو مظلومیت کا احساس شروع ہو جاتا ہے، اور اس احساس کا آنسو آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ کیوں؟ مگر نہیں کہا پیغمبر نے ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی شہادت کے نتیجے میں اللہ مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت اور گرمی پیدا کرے گا جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً 1400 برس ہو گئے، 1000 برس سے زیادہ کتنے بھی برس گزر جائے، لیکن امام حسین کی جو مظلومیت ہے اس کا اثر کبھی کسی مومن کے دل سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرداروں کیسے ختم ہوگا؟ کتنا درد سہا ہے جناب نے، کتنے سختیاں، کتنی سختیاں، کتنے امتحان سہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں الفاظ کو سننے سے جو چیز آپ کے ذہنوں تک منتقل ہوتی ہے وہی اثر آپ لیتے ہیں، لیکن جن نگاہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے ان سے پوچھیے کہ کیا گزرتے ہیں، جن آنکھوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے ان سے پوچھیے۔ ایک جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اپنے عزیزوں کے مرنے کی خبر سننا ہو، اپنی نگاہوں کے سامنے عزیزوں کو تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھنا ہو۔ کربلا والوں کی سختی دیکھیں گے آپ کہ بعد شہادت حسین جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا ایک رسم میں 12 گلے تھے، ایک رسم میں 12 گلے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب اونٹ پر اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے تو وہ محفلیں نہیں ہیں۔ جب محفل رکھی جاتی ہیں اس کے اوپر تو کم سے کم 2 4 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب محفل نہ ہو تو اونٹ کی پشت پر 4 5 کا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب اونٹ چلتا ہے تو پورا بدن اس کا ہلتا ہے اور پیٹھ کے حصے میں جو کھچاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ آسان نہیں جس سے انسان سنبھل سکے۔ آپ سوچیے اگر ایک رسم میں ایک رسی کے 12 گلے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اونٹ پہ نہیں ہے، کئی اونٹوں پہ بٹھائے گئے ہیں،
اے اللہ اس حالت میں کہ آپ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اونٹ جب چل رہے ہیں، آج کی برابر کی زمین نہیں تھی، زمین مسطح نہیں تھی، بلکہ زمین اونچی نیچی تھی جس سے یہ اونٹ گزر رہے تھے۔ اب یہ اونٹ گزر رہے ہیں، اونٹوں کے گزرنے کی بنیاد پر جب انسان کا بدن اس اونٹ کی پوچھ پر سہارتا نہیں ہے اور کھینچنے لگتا ہے تو آدمی ہمیشہ آپ کا سہارا دے کے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو بسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور آپ کا سہارا لے نہیں سکتا ہے تو کریں کیا؟ اگر وہ ایسے میں جب رسی کھینچتی ہے تو گردنوں میں تناب پھانسی کا پھندا بن جاتا ہے۔ اپنا سوچیے کیا کرتا ہے، کسی ماں کا پیٹ رہا، ارے کسی ماں کا نام رہا، اس کی نگاہوں کے سامنے ان کا بچہ یتیم ہو چکا ہے اور اس وجہ سے یہ رسی کے کھینچنے سے تب کے جانتے رہا ہوں۔ سوچیے کتنا سنگین مرن ہے اس ماں کے لیے، مگر ایک نہیں کئی تک، اس لیے جب آپ زیارتوں پہ جائیں گے تو کربلا سے لے کے شام کے درمیان تک دیکھیں گے بہت سی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کن بچوں کی کن لوگوں کی قبریں ہیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے یہ وہی بچے ہیں جنہیں کر کے جب لے جایا جا رہا تھا تو رسیوں کے کھینچنے سے رسی پھانسی کا پھندا بن جاتی تھی اور بچے جان لے لیتے چلے ایک تمام صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ ایک بچی کو دو جملے اور سننے کی آپ سے تمام کروں گا، ایک بچی کو اسی حال میں کس طرح سے لے جایا جا رہا ہے۔ اہل مغازی نے لکھا کہ تمام بچوں کو ایک رسی میں اس طرح سے کہ 12 کرے باندھا گیا، بچوں کو بڑوں کو باندھا گیا، لیکن جناب سکینہ کے بارے میں بار مقاصد لکھتے ہیں کہ انہیں الگ روڈ پہ باندھا گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب بچے گھر کے بزرگ باندھ دیے گئے ہوں، یتیم ہو گئے ہوں، گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہو تو انہیں بڑوں کے پاس رکھا جائے، تسلی ہوتی ہے۔ لیکن وہ سکینہ جو کربلا میں بہت اتنا تڑپی ہے، اتنا تڑپی ہے سکینہ کہ جس کا تاریخ میں نمونہ نہیں ملتا ہے، مصر نہیں ملتا ہے کہ جناب سکینہ کربلا میں مگر ہاں اللہ اس کے باوجود بھی یتیموں کو نہیں آیا۔ معلوم ہے تو اسے کو ہتیا کی، معلوم ہے کہ باپ کے بغیر بچی کو نیند نہیں آتی، پتا ہے کہ بچی بہت عرصہ عمر گیا ہے پھر پانی نہیں پیا، اس بچی کو الگ سے اونٹ پر باندھا جاتا ہے اور اونٹ پر باندھتے وقت بھی سینے کے اوپر اس بچی کو اٹھا دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ چلتا ہے تو وہ ہاتھ کے ہلنے سے جو کے پیٹ کو اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کے ہلنے سے سینہ کبھی ہوتا ہے۔ ارے باپ علماء کہتے ہیں کہ جناب سکینہ جس اونٹ میں باندھی گئی تھی دیکھا گیا ہے اس کے پل پر جناب سکینہ جو اونٹ کے در پہ محسوس کیے جا رہے تھے۔ ارے ایسا داروں سینے کا خون نکلنا آسان نہیں ہوتا، ارے سکینہ بھی کیا گزر گئی ہوگی۔ واہ محمد واہ علی واہ حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہ تجھے واسطہ مولا محمد کا ہمارے سے مختصر عمل قبول فرما، خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، خدا مومن مومنات کی جو حاجت تمنا ہے شفا قبول فرما، خدایا جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کر دے، خدایا جو حاجتیں لے کر آیا ہو، خدایا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے فون سے کہا ہے، خدایا تمام لوگوں کی مرادوں کو شرف قبولیت عطا فرما، خدا جو جس بھی بیماری سے دو چار ہونے شفا کامل و عاجل عطا فرما، خدایا میرے حسین کے لیے دنیا میں جہاں کہیں گزاری کر رہے ہیں کہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خدایا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر، خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما، خدا ہمیں تمام علماء کرام بالخصوص ہمارا نظام کی حفاظت فرما،
خدا تجھے واسطہ ہمارے محمد کا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ بسورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمانے، پھر میں نام گنوا دیتا ہوں۔